بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج بڑی رات ہے تو سوچا آپ لوگوں سے دعا کے اوپر کچھ بات کر لی جائے، ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ بھی دے دوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنے گی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ دعا جو ہے وہ توحید کی سند ہے، توحید کی گواہی جو ہے وہ دعا ہے۔ جو دعا ہے نا وہ بندے کو عاجزی کے اوپر قائل کرتی ہے، وہ بندے کو عاجز رکھتی ہے۔ دعا کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ون ٹائم آپ کر لیں، آپ دعا مانگی قبول ہو گئی، نہیں قبول ہوئی آگے چلیں۔ دعا ایک مسلسل رابطے کا نام ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اس رابطے پہ کام کرتا رہتا ہے، جتنی زیادہ دعا مانگتا رہتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ رابطہ مضبوط ہوتا چلے جاتا ہے، یہ تعلق بڑھتا چلے جاتا ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، اور بڑھاپے میں اور بچپن میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتا نا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو بیسیکلی وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ صحیح مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ صحیح مجھے کچھ نہیں آتا، اللہ صحیح مجھے کچھ نہیں پتا، جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو کچھ ہوگا آپ کے کرنے سے ہی ہوگا۔ تقدیر جسے کہتے ہیں وہ اس کی رضا ہے، وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کا خدا ہے۔ جب بندہ بولتا ہے نا کہ اللہ صرف تو کر سکتا ہے، اللہ صرف تیرے کرنے سے ہوگا، اللہ تمام چیزوں پہ تو قادر ہے، اللہ صحیح تو کوانٹم میکینکس کا خدا ہے، کوانٹم انٹیگلمنٹ کا خدا ہے، تو جو چاہے گا وہ کر دے گا، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئے گا ہوا کیسے، تو نے کن بولنا ہے اور فیکون ہو جائے گا۔ تو اس توحید کی گواہی بندہ دعا کے ذریعے دیتا ہے۔ آج مسجد میں گیا تراویح کے لیے تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، کبھی ایسا زندگی میں ہوا نہیں میرے ساتھ، بڑا یونیک تھا، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک خاتون آئی اسلام قبول کرنے کے لیے، تو بڑی اچھی بات تھی کہ 27ویں شب ہے، 27ویں شب کو خاتون آئی اور مسلمان ہو گئی، کتنی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جب وہ امام صاحب کے پاس آئی اور ان کو شہادہ پڑھوانی تھی تو پتہ لگا کہ وہ ڈیف بھی ہے اور میوٹ بھی ہیں، یعنی کہ نہ وہ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں۔ اب ان کو شہادہ کیسے پڑھائیں؟ خیر ایک خاتون تھی، ان کو امریکن سائن لینگویج آتی تھی، اور مولوی صاحب آہستہ آہستہ بول رہے تھے کہ آئی بیئر وٹنس there is no one worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah's slave and his messenger. تو لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب وہ لفظ بائی لفظ، لیبل بائی لیبل وہ سائن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، وہ بندی سائن لینگویج سے اس نے شہادہ قبول کر لی۔ تو بڑی حیرت ہوئی، ان کے صرف آنسو بہہ رہے تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور سائن لینگویج میں شہادہ پڑھ رہی تھی۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ بندی نے زندگی میں اللہ کا نام نہیں سنا، نہ سن سکتی ہے، وہ قادر ہی نہیں اس چیز کے اوپر۔ پوری زندگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بول نہیں پائے گی، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے نہیں پائے گی، دل سے لے گی، زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود بھی اس کو ہدایت مل گئی۔ اور ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام سن سکتے ہیں، کتنی مرتبہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن سکتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کا نام بول سکتے ہیں، کتنی مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں پڑھتے۔ اور اس کی جو ایمان کی کیفیت تھی، جو آنسو نکل رہے تھے اور جو ہونٹ تھرتھرا رہے تھے، شاید ہی ہمیں زندگی میں کبھی وہ کیفیت کبھی نصیب ہوئی ہو۔ تو اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا اچھا یہ دعا ہے، یہ شکر ہے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ جو شرک ہے نا یہ گناہ بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے، یہ ناشکری بھی ہے، یہ غم بھی ہے، یہ درد بھی ہے۔ جتنے سارے گناہ وہ سارے شرک میں جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے شرک کی معافی نہیں ہوتی۔ آپ سے کہا تھا ایک تحفہ دوں، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں۔ جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ سے تیرے سوا، یعنی تیرے سوا کوئی سنتا نہیں ہے نا، جو کچھ سننی ہے وہ تو نے سنی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ تو نے ہی کرنا ہے اور کسی نے بھی نہیں کرنا۔ ہر حد سے ماوراتی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ تو میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا ایک ایکویشن ہے، اس کے اوپر آپ اللہ کی ہر صفت رکھ لیں اور اللہ اس صفت کے مطابق وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے 99 نام کو اسی طرح پڑھتے چلے جائے۔ لا رحمان الا الرحمن، کوئی بخشنے والا نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، سوائے اس رحمان کے۔ لا رحیم الا الرحیم، لا صبور الا الصبور، لا سمیع الا السمیع، لا بصیر الا البصیر، لا رب الا الرب، لا غالب الا غالب۔ اللہ سے زیادہ
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اس دیکھنے والے کے، کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے اس سننے والے کے، کوئی پالنے والا نہیں ہے سوائے اس پالنے والے کے، کوئی ستاری نہیں کر سکتا، ڈھانپ نہیں سکتا سوائے اس ڈھانپنے والے کے، کوئی بخش نہیں سکتا سوائے اس بخشنے والے کے، کوئی زندگی نہیں دے سکتا سوائے اس زندگی دینے والے کے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے سوائے اس مالک اور ملک کے۔ یہ 100 کے 100 نام 99 اس طریقے سے جپ لیا کریں، پھر اللہ سے دعا مانگا کریں اور کوشش کیا کریں کہ یہ نام دل میں اتر جائیں، یہ صفات میں سفر کریں آپ، یا آپ کا حال بن جائے، آپ کی حضوری بن جائے۔ دعا آپ مانگتے ہیں، دعا قبول ہو نہ ہو اس پروسیس میں بندہ قبول ہو جاتا ہے۔ دعا مانگنے سے حالات بدلیں یا نہ بدلیں، بندہ ضرور بدل جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ آپ دیکھ رہے ہو وہ دعا مانگنے سے پہلے وہی بندہ ہو، دعا مانگنے کے بعد بھی وہی بندہ ہو۔ کوئی بڑی مشکل زندگی کی آ جائے، اب اللہ کے پاس جا کے رو دیں، سجدے میں سر ٹیک دیں، دل چاہے کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائیں، اللہ سے اپنا دکھ درد بیان کر دیں، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آنا۔ بچے کو جو زیادہ مارے یا بہت زیادہ پریشان ہو، ماں کی گود میں آ کے رونے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکل رہا ہوتا، وہ پوچھتی ہے بھائی کوئی بتا تو صحیح کیا ہوا ہے، بس وہ بلک رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ ان دعاؤں کو بہت مرتبہ صرف خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ مانگتے چلے جائیں، اس تعلق کو استوار کرتے چلے جائیں، اس تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ کیا کم بات ہے کہ ہم جیسے شخص جو کسی قابل نہیں ہے اور وہ ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس بات کا یقین رکھیے کہ وہ آپ کو سن رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی اور کام میں لگا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے۔ آج آپ کو مل جائے نا کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 5 منٹ مل گئے ہیں، یا شہباز شریف کے پاس 2 منٹ مل گئے ہیں، یا محمد بن سلمان کے پاس 1 منٹ مل گیا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے گھنٹے پریکٹس کریں گے کہ 1 منٹ میں کیا بولوں گا، وہ ایلیویٹر پچ کیا ہوگی میری اسٹارٹ اپ کے اندر جانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی کوئی ایلیویٹر پچ ہونی چاہیے نا آپ کو 100% پتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، اور بے شک وہ سن رہا ہے، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ تو کوشش کریں، تسبیح پڑھیں، کوشش کریں کہ اپنی توحید کی سند دعا بنا لیں، دعا مانگتے رہیں۔ جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں نا، 2 کام اپنے خالی کرنے ہیں، باقی سارے کام چھوڑ دیجئے۔ پہلا کام یہ کریں کہ اس شہر میں آپ سے زیادہ دعا مانگنے والا کوئی نہ ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگیں، بڑی سے بڑی چیز مانگیں، جوتے کے تسمے سے لے کے ہوائی جہاز تک سب مانگتے رہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ رزق آسمانوں سے اترتا ہے، ہم زمین میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ رزق تو اوپر سے آئے گا نا، غیب سے آئے گا، ٹینشن کس بات کی ہے بھائی صاحب۔ دوسری چیز، آپ سے زیادہ شکر ادا کرنے والا شاکر اس شہر میں کوئی نہ ہو، آپ سے بڑا فقیر کوئی نہ ہو جو دعا مانگے، آپ سے بڑا شاکر شکر ادا کرنے اس شہر میں کوئی نہ ہو۔ یہ 2 کام کر لیجئے سیدھا پاؤں اللہ میاں کے صحن کے اندر۔ تو کوشش کریں، دعا کرتے رہیں، بڑی راتیں چل رہی ہیں، میرے واسطے بھی دعا کیجئے گا۔ آپ میں سے تقریباً 60-70% لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے لیکن چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور آج سے پہلے میں نے کبھی یہ 5-6 سالوں میں بات کی بھی نہیں۔ یوٹیوب کا الگورتھم کچھ اس طرح چلتا ہے کہ جو سبسکرائب کرتے ہیں انہی کو دکھاتا ہے، جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اسی کو کرتا ہے، جو شیئر کرتے ہیں اسی ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو ہوتا ہے کہ جو ولگر کانٹینٹ ہوتا ہے، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی فلمیں ہوتی ہیں، کوئی گانے ہوتے ہیں، کوئی آئٹم سانگ ہوتے ہیں، وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور جو کوئی اچھا کانٹینٹ ہوتا جاتا نہیں ہے، بیکاز لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے، کمنٹ نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے۔ اس سے اگر آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو آگے کسی سے شیئر کر دیجئے گا، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنے۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔